بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، احسان کیا، ایمان دیا۔ اس ایمان کی بنیاد پر دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، تھوڑی سی ہے، تھوڑے دنوں کی ہے، اور مرنے کے بعد ایسی زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، وہاں بھی کامیاب۔ اب ہماری یہ کامیابی شیطان کو پسند نہیں کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں، اس لیے وہ گناہ کراتا رہتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت سب لوٹ لینے کی فکر میں رہتا ہے۔ پر اللہ مہربان نے ایسا آسان کیا ہم لوگوں کے لیے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی اولاد آدم سے خطاب فرما کر کہتے ہیں، اے آدم کی اولاد، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور پرواہ نہ کروں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں گے اور پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے سامنے لائے گا اور تو پھر میرے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ تو نے کسی بھی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا، تو میں بھی زمین بھر مغفرت تیرے لیے ضرور لاؤں گا، یعنی وسیع تر مغفرت سے سرفراز کر دوں گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور پھر اسی وقت نادم ہو کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، میں تو گناہ کر بیٹھا، اب تو اس کو بخش دے، تو اس کا پروردگار فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، کیا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس عہد پر قائم رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر نادم ہو کر کہتا ہے، شرمندہ ہو کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، میں یہ ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے، سن لو، میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، پھر اور گناہ کر بیٹھتا ہے، تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، میں تو پھر یہ اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان پر سزا بھی دیتا ہے، سنو، میں نے اپنے بندے کو پھر معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بندے کے گناہ اور توبہ کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا، بس اسی طرح جو چاہے کرتا رہے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے۔ اس لیے اب بات اتنی سی ہے کہ ہم گناہ کا ارادہ نہ کریں، ہم صبح میں یہ بات طے کریں۔ شکیل بار بار کہتا ہے، اللہ شکیل کو بھی توفیق دے کہ آج ہم اپنے اللہ پاک کو ناراض نہیں کریں۔ کون اتنا مہربان ہوگا؟ یہ تو 3 دفعہ ہوا، آگے تو کہیں یہ بات بھی آئے گی، آئندہ بیان میں یہ آ چکی ہوگی کہ دن میں 70 دفعہ کرے گا تو 70 دفعہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرتے ہوئے تھکتا تھوڑا ہی ہے۔ کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم ایسے رب کو ناراض کریں۔ نفس شیطان اگر ہاتھ کھینچتا ہے اور اس کا تجربہ ہے تو ہم کم از کم صبح میں اللہ پاک سے کہہ دیں کہ اللہ پاک ہم کو بچا لیجئے، اور جہاں گناہ کا موقع آئے اپنے آپ کو پوری بچانے کی کوشش کریں، اور پھر ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، توبہ میں دیر نہ کریں، تاکہ اللہ ہمیشہ راضی رہے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔